میرے پاس کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ تو بھی نہیں، میرا وہم وہم ہی رہا کہ تجھے بہت عزیز ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگوں میں نا ایک مسپرسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ جو بندہ بیرون ملک مقیم ہے وہ بڑا ہی زیادہ امیر ہوتا ہے، بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ تک دے دیتے ہیں کہ بھی یہ بندہ نا بڑا امیر ہے۔ آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر سلیم جو کہ یہاں پہ UK میں آئے تھے نا، نیورو سرجن تھے، ان کی داستان میں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ بھی ڈاکٹر سلیم کو یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے کن کن سٹرگلز میں سے گزرنا پڑا اور کون کون سے ٹف حالات ان کو فیس کرنے پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈاکٹر سلیم کے بارے میں بتاؤں، آپ لوگوں کو میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ یہاں پہ ڈاکٹرز اور اسپیشلی جو سرجنز ہوتے ہیں نا، ان کی ہائیلی پیڈ جابز ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ UK میں نا ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے۔ یہاں پہ لائف انشورنس ہوتی ہے، یہاں پہ آپ گاڑیاں جو ہے وہ انشورنس کے بغیر نہیں چلا سکتے، یہاں پہ آپ ڈاکٹرز وغیرہ کی بھی نا انشورنس ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو بندہ یہاں پہ ایز اے ڈاکٹر کام کرتا ہے یا ایز اے لائر کام کرتا ہے یا مطلب کسی بھی پروفیشنل فیلڈ میں ہوتا ہے نا جہاں پہ کہ اس کو پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرنی پڑتی ہے، وہ لوگ اپنی اپنی لائبلٹی انشورنسز کرواتے ہیں، اور ایسے ہی یہاں پہ یہ ڈاکٹر سلیم نے بھی کیا۔ اب جی ڈاکٹر سلیم جو تھا نا، اس کا تعلق کراچی سے تھا اور وہاں پہ ایک متوسط قسم کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا ڈاکٹر سلیم کا، اور یہاں پہ اپنی ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ آیا تھا جی کہ میں یہاں پہ اگر UK چلا جاؤں گا تو وہاں پہ جا کے ترقی کرنے کے بھی مواقع زیادہ ہوں گے، اور کیا کہ بھی میں یہاں پہ جو ہے وہ اچھا خاصا پیسہ کماؤں گا۔ اب جی ڈاکٹر سلیم یہاں پہ UK میں آ گیا۔ آنے کے بعد اس کو بڑی ساری جو تھی نا وہ ٹربلز فیس کرنی پڑیں۔ یہ نہیں تھا کہ آتے ساتھ ہی یہاں پہ اس نے ایز اے نیورو سرجن اپنی جاب جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی ہو۔ پہلے اس نے کافی سارے ایگزامز پاس کیے، وہ ایک بڑی لمبی سٹرگل تھی، پھر ان کو کرنے کے بعد کیا کہ بھی یہاں پہ جب اس کی جاب ہو گئی نا، تو ان شارٹ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھی اس نے نا وہاں پہ ہاسپٹل میں ایز اے نیورو سرجن اپنی جاب سٹارٹ کر دی۔ اب جی جو لوگ یہاں پہ UK میں ایشین کنٹریز سے آتے ہیں نا، اور اسپیشلی جو یہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، ان کے بارے میں نے ایک دو ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ان کو یہاں پہ آ کے ریسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات ریئلٹی ہے۔ مطلب کہ بھی آپ کہیں گے کہ بھی اور ڈاکٹرز کے ساتھ کیوں نہیں کہ بھی انڈینز یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا، یا مطلب چائنیز ڈاکٹر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیوں نہیں۔ اب یہ میں آپ کو اس کے بارے میں یہ ایکسپلین کرتی چلوں کہ بھی پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ یہ ریسزم اس لیے بھی خاص طور پہ پائی جاتی ہے کہ اینٹی مسلم بیہیویئر جو ہے نا وہ یہاں کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ خیر، اب ڈاکٹر سلیم نے ہمت نہیں ہاری، اور اس نے جس ہاسپٹل میں یہ کام کر رہا تھا نا وہاں پہ اس نے اپنی جاب جو تھی نا وہ شروع کر لی۔ بہت سارے اس کو وہاں پہ ایشوز فیس کرنے پڑے، لیکن سٹل کیا تھا کہ بھی اندر ڈٹرمینیشن تھی اور اس نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جب انسان کو پاؤنڈز آتے ہوئے نظر آتے ہیں نا تو وہ ہر چیز کو اگنور ہی کرتا ہے، اور اچھی خاصی اس کی تنخواہ تھی اور جس میں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے نا گزارا کر رہا تھا۔ لیکن اب کیا کہ بھی یہاں پہ جس ہاسپٹل میں نا یہ کام کر رہا تھا، اس کو 2-3 سرجریز ایسی فیس کرنی پڑیں جس میں کہ پیشنٹ کی حالت نا خراب ہوگی۔ تھوڑا بہت اس سے بھول چوک ہوئی ہوگی، لیکن کیا کہ بھی ان لوگوں نے نا اس کے خلاف کیس کر دیا جو کہ عدالت میں چلا گیا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ ڈاکٹرز ہوں یا لائرز ہوں یا کوئی بھی بندہ جو کہ پبلک فگرز کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہونا، تو اس کو اپنی لائبلٹی انشورنس کروانی پڑتی ہے کہ اگر اس طرح کے حالات اگر کسی کو فیس کرنے پڑ جائیں جس میں کہ کسٹمر یعنی کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو سو کر دے کہ بھی اس کی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور اس کی جان چلی گئی یا اس کا کیس جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو کیا کہ بھی وہ جو کمپنی ہوتی ہے نا وہ یہ جو بھی انشورنس وغیرہ کے پیسے ہوتی ہیں نا وہ اس کو تھرڈ پارٹی کو پے آف کر دیتی ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر سلیم کے خلاف 2-3 قسم کے ایسے کیسز آگے تھے جو کہ بعد میں عدالت میں چل کے یہ ثابت ہو گیا کہ بھی ڈاکٹر سلیم جو ہے وہ بے قصور ہے اور مطلب اس کو کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوئی۔ لیکن ان کیسز کی وجہ سے ہوا کیا کہ بھی اس کی جو یہ لائبلٹی انشورنس تھی نا
وہ آسمان کو چھونے لگی، بہت زیادہ ہائی ہو گئی۔ اور اب آف کورس اگر اس نے یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے ایز اے نیورو سرجن کام کرنا تھا، پاؤنڈز کمانے تھے، تو اس کو یہ لائبلٹی انشورنس پے آف کرنی پڑنی تھی۔ اب اس کی تنخواہ کا نا آدھے سے زیادہ حصہ جو تھا نا وہ لائبلٹی انشورنس میں چلا جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ رہنے کا خرچہ وغیرہ، گھر کا رینٹ وغیرہ اور باقی کے دیگر اخراجات ملا کے نا اب جی ڈاکٹر سلیم کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچتے تھے کہ وہ کوئی ایک اچھی گاڑی لے لیں یا کسی اچھے اپارٹمنٹ میں جو ہے نا وہ ریزیڈنسی اختیار کر لیں۔ دن رات وہ کام تو کرتا تھا اور اچھا خاصا پیسہ بھی کماتا تھا، لیکن اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ اس کے پاس نا کوئی سیونگز نہیں تھیں، اور اس وجہ سے وہ کافی زیادہ جو تھا نا وہ پریشانی کا شکار رہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف کیا کہ بھی پاکستان میں نا اس کا ایک بڑا روب اور دبدبہ بنا ہوا تھا کہ بھی لڑکا جو ہے وہ یو کے میں ہے اور وہاں پہ نیورو سرجن جو ہے نا اس کی جاب کر رہا ہے اور وہاں پہ اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھی وہاں پہ جا کے یو کے میں ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام تھوڑی نہ ہے، تو وہاں پہ مطلب یہ بہت اچھی جو ہے نا وہ تنخواہ لے رہا ہے، بڑا امیر شخص ہے۔ اب جی اسی طرح سے کرتے کرتے کیا کہ بھی ڈاکٹر سلیم کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، اور لڑکی جو تھی وہ لاہور کی تھی، اور لڑکی کے گھر والوں نے نا شادی کے لیے حامی صرف اور صرف اس بات کے اوپر بھر لی کہ بھی ڈاکٹر سلیم جو ہے وہ یو کے میں ایز اے نیورو سرجن وہاں پہ اپنی جاب کر رہا ہے، مطلب کہ کوئی انہوں نے اس میں مزید انویسٹیگیشن نہیں کی کہ بھی وہاں پہ اس کو کچھ بچ رہا ہے نہیں بچ رہا، بس وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ بندہ اگر یو کے میں ہے اور وہاں پہ اگر ایز اے ڈاکٹر اور اسپیشلی نیورو سرجن کے طور پہ کام کر رہا ہے تو آف کورس یہ اچھا خاصا ہی پیسہ کما رہا ہے، بڑا ہی امیر شخص ہے۔ اب جی شازیہ کے ساتھ جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھی، اور لیکن ابھی کیا تھا کہ وہ اس کی سٹڈیز کا آخری سال چل رہا تھا، شازیہ کے ساتھ اس کی ڈاکٹر سلیم کی بات پکی ہو گئی، اور شازیہ کے گھر والے اس لیے زیادہ خوش تھے اور ڈاکٹر شازیہ بھی اسی لیے خوش تھی کہ بھی وہاں پہ یو کے میں وہ بھی جائے گی اور اس طرح سے جا کے وہ بھی مطلب کہ ایک بندے کو راستہ پتہ ہے تو وہ بھی وہاں پہ جا کے ڈاکٹر بن جائے گی اور وہ بھی اچھا خاصا پیسہ کمائے گی۔ لیکن ڈاکٹر سلیم نے نا شازیہ کو یا اس کے گھر والوں کو یا اپنے گھر والوں کو حالات اس لیے نہیں بتائے کہ بھی وہاں پہ پاکستان میں نا میرا ایک روب اور دبدبہ بنا ہوا ہے، لوگ مجھے مطلب بڑی ہی قابل ستائش نظروں سے دیکھتے ہیں، میری ایک عزت بنی ہوئی ہے کہ بھی میں وہاں پہ بڑا امیر ہوں، تو اس وجہ سے کیا کہ بھی اس نے کسی کے ساتھ بھی نا اپنی پرابلمز شیئر نہیں کی، کرتے کرتے شادی ہو گئی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی کچھ مہینوں کے اندر اندر نا ڈاکٹر شازیہ بھی یہاں پہ یو کے میں آ گئی۔ اب جی بیوی کے آنے کے بعد ڈاکٹر سلیم کی جو پریشانیاں اور جو پرابلمز تھی نا ان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب نہ تو وہ ڈاکٹر شازیہ سے آتے ساتھ ہی کہہ سکتا تھا کہ بھی بیوی اگر شادی کے شروع کے دن ہوں تو نہ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی اس کے ناز نخرے نہ اٹھائے جائیں یا اس کی ڈیمانڈز نہ پوری کی جائیں، اور نہ ہی اس کو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی تم آتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اپنی جاب سٹارٹ کر دو۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی اس کے پاس سیونگز اس حد تک بھی نہیں تھیں کہ وہ کھلے ہاتھ کوئی خرچہ کر سکتا یا اپنی بیوی ڈاکٹر شازیہ کو ادھر ادھر لے کے گھومتا پھرتا، کسی ہنی مون پہ جاتا یا کسی اور کنٹری کا اس کو ٹرپ کرواتا، جو کہ مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے لڑکیاں امیجن کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھی جیسے ہی ہم لوگ یو کے جائیں گے تو ہم لوگ کسی ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں گے۔ اب کیونکہ موسٹلی اس کے پاس جو ڈاکٹر سلیم کے پاس تھوڑی بہت سیونگز تھیں یا اس کے پاس ادھر ادھر سے اس نے کوئی قرضہ وغیرہ پکڑ کے جو بھی پیسے تھے نا وہ اپنی شادی کے اوپر لگائے کہ بھی شادی جو ہے نا تھوڑی دھوم دھام سے ہو جائے، لوگوں کے اندر جو روب اور دبدبہ بنا ہوا ہے وہ اس میں ڈاکٹر سلیم کا امیج جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اب جی وہ قرضوں کے تلے دب چکا تھا، اور دوسری طرف بیوی نے آتے ساتھ ہی ڈیمانڈز کرنی شروع کر دیں، چونکہ جو یہ ڈاکٹر شازیہ تھی لاہور سے اس کا تعلق تھا، اور مطلب کہ بھی اچھی خاصی اس کی فیملی تھی، اور فیملی نے شادی بھی اسی مطلب سوچوں میں اور انہی امیدوں میں کی تھی کہ بھی لڑکا یعنی کہ ڈاکٹر سلیم یو کے میں مقیم ہے، وہاں پہ ڈاکٹر ہے، نیورو سرجن ہے، اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے، مطلب کہ بھی ہماری بیٹی کو وہاں پہ جا کے نا کوئی مشکل حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر شازیہ نے ابھی اپنی کوئی جاب وغیرہ یہاں پہ سٹارٹ نہیں کی تھی، کیونکہ ابھی آنے کے بعد اس کو یہاں پہ اپنے ایگزامز وغیرہ یعنی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بھی آپ اسٹریٹ وے آ کے پاکستان سے یہاں پہ اپنی جاب سٹارٹ کر دیں، آپ کو یہاں پہ آ کے ایگزامز کلیئر کرنے پڑتے ہیں، وہ تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا کہ بھی ڈاکٹر سلیم اور شازیہ کے درمیان نا بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔
डॉक्टर सलीम पहले ही जॉब की वजह से बड़ा परेशान था कि भी उसके पास कोई सेविंग्स नहीं हो रही, उसकी लायबिलिटी इंश्योरेंस इतनी बढ़ चुकी है, उसके अखराजात यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं और मज़ीद मतलब कोई वो दूसरी जॉब वगैरह तो कर नहीं सकता था यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये कि भी बंदे का स्टेटस ख़राब होता है और दूसरा उसके पास टाइम भी नहीं था। तो अब डॉक्टर शाज़िया की तरफ से ये डिमांड्स होती थी कि भी रोज़ कहीं बाहर घूमा फिरा जाए, कहीं डिनर पे जाएँ, कहीं सैर सपाटे हों, कोई शॉपिंगें हों। तो इन्हीं चक्करों में इनके दरमियान बहुत सारी कहा-सुनी हुआ करती थी और वो अपनी प्रॉब्लम भी अपनी बीवी के साथ इस वजह से नहीं शेयर कर पा रहा था कि अगर मैंने अपनी बीवी यानी कि शाज़िया को बता दिया तो ये पीछे अपने घरवालों को बताएगी, वहाँ से बात मेरे घरवालों में जाएगी, लोगों पे भी बात खुलनी शुरू हो जाएगी कि भी मैं यहाँ पे बड़ी ही एक स्ट्रगल की और एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अंदर से मैं कंगाल हूँ और लोगों के सामने मैंने अपने ऊपर ये लबादा ओढ़ा हुआ है कि मैं वहाँ पे यूके में बड़ा अमीर हूँ, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास बड़ी गाड़ी है, अच्छा खासा घर है और बड़ी अच्छी जॉब है जिसमें से कि मुझे जो है ना वो बहुत अच्छी तनख्वाह आ रही है और मेरा वहाँ पे यूके में बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। अब ये सारी बातें अगर पीछे खुलती तो भी ऑफ कोर्स उसमें डॉक्टर सलीम जो था वो अपनी इंसल्ट फील कर रहा था और इन इसी डर और इसी खौफ की वजह से ना वो एक शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो चुका था। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं और मतलब कि भी कोई खुशहाली वाली ज़िंदगी नहीं गुजर रही थी, चूँकि पैसे की जब किल्लत होती है और इंसान दूसरों के सामने शो ऑफ करता है ना, तो उस वक़्त उसको उसकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ख़ैर अब टाइम और गुज़रता गया और डॉक्टर शाज़िया ने यहाँ पे अपना एग्ज़ाम पास करने के बाद उसने भी अपनी जॉब शुरू कर दी और जब उसको यानी कि डॉक्टर शाज़िया को जॉब के ऊपर यही इसी से मिलते-जुलते हालात और वाक़यात यानी कि उसको भी रेसिज़्म जो थी वो बर्दाश्त करनी पड़ी, पेशेंट्स की तरफ से शिकायतें आती थीं और सम टाइम तो पेशेंट ये भी कह देते थे कि भी हमने इस ब्राउन डॉक्टर से अपना ना चेकअप नहीं करवाना है। तो इस वजह से अब वो भी जो थी ना इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग गई कि यहाँ पे यूके में रहते हुए एज़ ए डॉक्टर भी जॉब करना कोई आसान काम नहीं है। इसी से मिलती-जुलती प्रॉब्लम्स दोनों यानी कि डॉक्टर सलीम और डॉक्टर शाज़िया को फ़ेस करनी पड़ी और इवन 2-2 डॉक्टर यानी कि एक घर में अगर 2 डॉक्टर काम कर रहे हों और उसके बावजूद भी क्या कि भी दोनों को सेविंग्स में इतने अच्छे खासे पैसे ना बचें कि वो ना तो जो है वो काफ़ी लग्ज़री लाइफ गुजार सकें, ना वो अच्छी गाड़ी रख सकें और ना ही वो कोई ब्रांडेड कपड़े-शपड़े ले सकें ना। तो इसकी वजह से क्या कि भी वो लोग ना अपने आप को कमतर फ़ील करना शुरू कर देते हैं। और जब वो लोग मतलब डॉक्टर सलीम और ये डॉक्टर शाज़िया पाकिस्तान जाते थे तो वहाँ पे जाके देखते थे कि भी जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा खासा था डॉक्टर शाज़िया का और जब वो अपनी फैमिली को विज़िट करती थी तो वहाँ पे जाके वो अपने आप को काफ़ी कमतर महसूस करती थी कि भी मैं वहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी स्ट्रगल करती हूँ, दिन रात एक हो जाता है, लेकिन कर करा के हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि भी हम लोग जो हैं वो इस तरह से शो ऑफ की ज़िंदगी यानी कि जो दिखावा है लोगों के सामने एक रख रखा वो कर सकें। और यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए उसकी जो फैमिली यानी कि डॉक्टर शाज़िया की फैमिली थी, बहनें थीं और भाई थे और माँ-बाप के घर, रिश्तेदारों के घर जब आना-जाना होना तो वहाँ पे उसने देखना कि भी लोग जो है ना वो दूसरों के सामने अपना एक रख-रखाव रखते हैं और इस चीज़ में बड़े कॉन्शियस हैं कि भी हम फलाँ के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या लेके जाना है, वहाँ पे हमने किस तरह से डीलिंग करनी है, किसी के साथ क्या हमने बर्ताव करना है। तो ये सारी चीज़ें ना उन दोनों मियाँ-बीवी के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बाइस थीं और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि क्या हमें यहीं पे यूके में रहते हुए इसी तरह से सिसक के और इस तरह से कंगाली वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान वापस आके दोनों मतलब डॉक्टर हैं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरू करें, वहाँ पे कुछ अर्सा स्ट्रगल करेंगे तो हो सकता है कि भी पाकिस्तान में हमारे हालात इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हों। यूके में तो रहते हुए उनको कोई इतने ख़ास पैसे नहीं बच रहे थे, अगर इनडायरेक्टली कहा जाए कि उनकी जेबें खाली थीं तो इसमें कोई शक नहीं होगा। और मज़ीद उल्टा ये कि यहाँ पे रहते हुए जिस रेसिज़्म को और जिस इश्यूज़ को वो पेशेंट्स की तरफ से फ़ेस करते थे, बार-बार उनकी शिकायतें आती थीं और उनको अच्छे खासे इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ते थे, तो उसकी वजह से क्या कि भी वो शदीद डिप्रेशन में जाते थे। तो अब डॉक्टर सलीम और डॉक्टर शाज़िया दोनों ये सोच रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान मूव ऑन कर जाना चाहिए कि भी यूके से जब वो पाकिस्तान चले जाएंगे वहाँ पे जाके वो एज ए डॉक्टर या मतलब अगर 2-2 जॉब्स भी कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है और वहाँ पे रहते हुए इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं होंगे कि भी पेशेंट आपके ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेन कर जाएगा। इंसान को हमेशा दूर के ढोल ही बजते हुए सुहाने लगते हैं और जब वो ढोल नज़दीक आ जाते हैं तो वो कानों को काट खाते हैं।
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.